18 ذی الحجہ کو 18 ذی الحجہ کو اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا جرا دوجا خلیفہ ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سو سروی ہے تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی شہادت جری ہے وہ ہے یکم محرم الحرام کو یکم محرم الحرام کو اور پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دا پہلا خلیفہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دا سو سروی ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں دی وفات جڑی ہے 22 جمادی الثانی کیا مجمع جو کوئی میں کڑا سکتے کہ اے مہینہ کیڑا مہینہ ہے اسلامی مہینے ہی جو اے جمادی الثانی دا مہینہ ہے یہ مہینے دی 22 تاریخ ہوں سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہے اور یہ مہینے ہے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات دے حوالہ نال اور انہیں دے فضائل اور مناقب علماء جامعہ مسجدیں دے اندر اور انہیں دے فضائل اور مناقب ہر جگہ کانفرنسیں دے ویچ انہیں دے فضائل اور مناقب دا تذکرہ تھیندا تا سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے فضائل اور مناقب دا تذکرہ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے پہلے خلیفہ پہلے صحابی ہیں جائے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تے پہلے ہی ایمان گھن کے عمال ہے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ فرمائیے سب تو پہلے جیڑا پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم تے ایمان گھن کے آئے وہ ابو بکر ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام کیا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اصل نام ہے حضرت عبداللہ ابو بکر کیوں آکھا میں نے ابو بکر کوئی انہیں دا سگا بیٹا نہ ہے جنہی وجہ تو انہیں کو ابو بکر آکھا میں نے بلکہ علماء نے انہی کئی وجوہات رسن ایک وجہ علماء نے اے بھی فرمائی ہے ابو بکر دا مانی ہے دینچ سبقت کا آلہ دینچ پہل کا آلہ اسلام گھنن دیواری آئیے تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے سب تو پہلے اسلام کو قبول فرمائے اگر تبلیغ دیواری آئیے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے تبلیغ فرمائی ہے اگر جہاد دیواری آئیے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جہاد فرمائے جان قربان کرن دیواری آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے جان بھی قربان کر دیتی ہے مال قربان کرن دیواری آئیے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے مال قربان کر دیتے اولاد قربان کرن دیواری آئیے تو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اولاد قربان کر دیتی ہے نماز دیواری آئیے سب تو پہلے حضرت ابو بکر صدیق اتباع تابعداری کا آلے ہیں اور نماز پڑھ دے پہن اگر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دی تصدیق دیواری آئیے معراج دا واقعات ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات ایک لحظے دے ویچ ایک گھڑی دے ویچ ایک وقت دے ویچ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ تو بیت المقدس سکن جیرا مہینے دا سفر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت المقدس دکن کے پہلے آسمان تکن دوجے آسمان تکن تریجے آسمان تکن چوتھے تے پنجویں چھویں ستویں آسمان تکن سدرۃ المنتہا تکن سدرۃ المنتہا کلو اللہ جل شانہ الملاقات کی تھی پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات کر کے اللہ کو توفہ گھن کے 50 نمازہ آلہ توفہ گھن کے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم آئین سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے ملاقات تھی ہے سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے صحیح اے تو فرماؤ چاہ اللہ پاک در کو ملا کیا ہے توفہ کیا ملے کیونکہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کوئی تور تے پہنچن انہیں کو توفہ ملے توفہ کہہ رہا ہی تورات دی شکلے چاہیے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم جرے آسمان تکین آپ کو توفہ ملے 50 نماز دا سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے سیاں کہ میری امت تترہ نمازہ نہ پڑھ دی ہے انہیں واسطے مشکل ہیں تمہاری امت 50 نمازہ کی میں پڑھ سی تو سامنو 50 نمازیں تخفیف کرواؤ تھوڑا کم کرواؤ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ول اللہ پاک دو گن اللہ پاک کل 5 نمازہ معاف کروائیں ول گن ایویں وینے آنے تقریب 45 نمازہ معاف ہوتی گن سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے فرمائے سیاں ایک دفعہ ول بھی چکر لوٹا ایسا لوگ یادیں ہیں کہ نبی سی ایک چکر بیا جو لاگے نا تاکہ 5 نمازیں ختم تھی نا لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں کو شرم آندی ہے میں ہون اللہ کو لکی میں منا اللہ پاک نے فرمایا اے محبوب اگر تو ہون میرے ہونے آدھا میرا قانون وہ ہے میرا اصول وہ ہے تیری
امت دے لوگ نمازہ 5% ثواب انہیں کو 50 دا عطا فرمائے سے سبحان اللہ سالے واسے وہ 5 نمازہ بھاری تھی چکے ہیں 5 نمازہ بھاری تھی چکے ہیں جنہیں تو اللہ پاک نے انعام کے رکھے 50 نمازیں دا اگر سب کو معلوم تھی میں نے فلاں بندہ ہے فلاں ذمہ دار ہے فلاں مالک ہے فلاں کو جرا بندہ مزدوری کرے سی ہیکڑی دی مزدوری کرے سی اور ڈوڑی دی مزدوری رہے سی ہر بندہ ہوں دی گال برداشت بھی کرے سی ہر بندہ ہوں دے کو ویسے بھی صحیح کیونکہ مزدوری میں کچھ زیادہ رہنے میں کم ہیکڑی کرے نا مزدوری 5 دی رہنے میں کم ڈوڑی دا کرے نا مزدوری 5 دی مل ویندی ہے 10 دی مل ویندی ہے تا لہٰذا کہ میں ہی دے کو مزدوری کرا تا اللہ جل شانہ نے سارے واسطے کیا انعام رکھے سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم دے سسر نے جڑے ویلے اے واقعہ معراج سنے سب تو پہلے ابو جہل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گال سن کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی ایک گال سن کے ابو جہل حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لگے سجی اٹھے تشریف حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لوگے ابو جہل اسلام دا بھی دشمن نبی دا بھی دشمن ابو بکر دا بھی دشمن لیکن زبان تو سچ آدھا پہ ابو بکر دیون کے دروازے تک دروازہ کٹکٹا آکے اے ابو بکر حضرت ابو بکر صدیق آگے آگے کوئی بندہ آکے کہ میں رات دلازے مکہ تو بیت المقدس گیا وال میں آسمانے دی سیر کی تیے جنت اور جہنم کو ڈیٹے اللہ نال ملاقات کی تیے میں واپسی ہوں ٹائم اچوال آیا وہاں کیوں آخر اللہ کون ہے ابو جال کیا دا پہ تیرے یار آدھا پہ دین دا دشمن ہے اسلام دا دشمن نبی دا دشمن ابو بکر دا دشمن لیکن ہے نبی دے دور دا نبی دے زمانے دا وہ آدھا پہ ابو بکر تیرا یار آدھا پہ تیرا یار آدھا پہ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا اگر میرا یار آدھا پہ تو صدق تھا وہ سچ آدھا پہ وہ کیا دا پہ سچ آج دا مسلمان اپنے آپ کو مسلمان اکمام آلا کلمہ پڑھا آلا نماز پڑھا آلا وہ آکے نعوذ باللہ من ذالک ابو بکر نبی دا یار کہنی تول اے جے مسلمان کو وہ ابو جال بھی چنگا ہے وہ ابو جال کافر ضرور ہے لیکن زبان تو سچ دا پہ تر ابو بکر نبی دا دوست ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے انہیں دے بڑے فضائل اور مناقب ہیں انہیں آخری یہ گال کر کے میں گال ختم کریں استاد انہیں آئے بیٹھیں تلاوت فرمائے سے حضرت ابو بکر صدیق اپنے آخری وقت اپنی بیٹی کو 2 وصیتاں فرمائیں پہلی وصیت فرمائیں نے کہ میری بیٹی میں کو پرانے کپڑے کفن دے بھی انہیں کہا با لوگ کیا آگتے ہیں کہ لوگ جو آدھے رامن لیکن میں کو پرانے کپڑے کفن دے بھی دوجی وصیت ہے میرا جنازہ تیرے ویلے جواب ہے تُسا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے دے سامنے رکھ دی بھائی اگر دروازہ اپنی آپ کھول بنے تو میں کوئی تھی دفن کر دی بھائی اگر دروازہ اپنی آپ نہ کھولے تو میں کوئی جنت البقیع دفن کر سوچن پہ آئے دروازے اپنی آپ کھول دیں قرآن کہنے میں پڑھتے حضرت یوسف علیہ السلام کو جنہیں زلیخہ ورگلہ من پہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا یا اللہ میرے کو طاقت کیا نہیں میں کی میں بھجا ہوں تالے بھی مار دیتے ہیں اللہ پاک نے فرمایا اے یوسف بھجنا تیرا کام ہے دروازے کھولنا میرا کام ہے حضرت یوسف علیہ السلام دروازے دے قریب میں دروازے اپنی آپ کھول بنے سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تجرے ویلے جنازہ روزے دے سامنے رکھا گئے دروازہ خود بخود کھل گئے قرآن پاکت ہے منہا خلقناکم وفیہا نعیدکم ومنہا نخرجکم تارتا نخرا جیتو دی مٹی اسی اتھیں کے لوٹ سی ابو بکر عمر نبی علیہ السلام دا خمیر بھی ہی کی جگہ دا ہی اور وہ ہی کی جگہ کٹے ستے بھی پہن احساسا مسلمان دا ایمان تے اے عقیدہ ہے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنت چہن بلکہ جنت کلو بھی اعلیٰ جگہ چہن تباوی جمادی و ثانی سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دی وفات ہے تہیا سا مسلمانوں کو یاد ہونی چاہیے ہے ہن سارے استاد مکرم سارے مربی سارے شیخ اور سارے محترم قرآن پاک دی تلاوت سے قاری بشیر احمد صاحب جامعہ عثمانیہ تو تشریف گن کے آگئے اور قرآن پاک دی تلاوت کرے سن سارے بھائی جیلے بیٹھے ہوئے سارے اگتے تھے Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel.